السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آتش پرست پڑوسی تھا جس کا نام سمعون تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تھا، یعنی مرض الموت میں تھا کہ ایسی بیماری میں آ گیا ہے کہ وہ مر جائے گا، اور کافی ضعیف العمر بھی تھا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے گئے، اس سے ملنے کے لیے گئے کہ بیمار ہے، پڑوسی ہے، تو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ آتش کی پوجا کرتے ہوئے، آگ کی پوجا کرتے کرتے زندگی بھر اس کا آگ کی دھوئے سے اس کا جسم جو ہے وہ آگ کے دھوئے کی وجہ سے جسم کالا پڑ چکا ہے، سیاہ پڑ چکا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے دور رہتا ہوں، میں اس سے اس لیے دور رہتا ہوں کیونکہ 3 چیزیں مجھے اسلام میں پسند نہیں ہیں، لوگوں میں پسند نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو اس آتش پرست نے، سمعون نے آپ سے عرض کیا، آپ سے کہا کہ پہلا تو تم لوگ دنیا کی محبت کو برا سمجھتے ہو، تمہارے دین میں یا عقیدے میں ہے کہ دنیا کی محبت بری چیز ہے۔ جب وہ تمہارے عقیدے میں بری چیز ہے دنیا کی محبت، تو پھر تم دنیا کا مال جمع کرنے میں کیوں لگے رہتے ہو؟ دنیا کا جاہ و مال جمع کرتے رہتے ہو جب تم کو پتا ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دین میں عقیدے میں بری چیز ہے، اس کے باوجود بھی تم جمع کرتے رہتے ہو۔ دوسرا، تم موت کو یقینی تصور کرتے ہو کہ موت برحق ہے، تو پھر تم اس کے لیے کچھ سامان کیوں نہیں جمع کرتے ہو؟ اور تیسرا کہ جب تمہارے نزدیک دیدار جلوہ خداوندی یعنی اللہ کا دیدار سب سے عظیم ہے، سب سے بڑھ کر ہے، تو پھر تم رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے میں اسلام سے دور رہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے فعل ہے، کچھ مسلمانوں کے فعل ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ کچھ مسلمانوں کے ایسے فعل ہو تو اسلام غلط ہے۔ اگر اسلام میں برائی ہے تو تم نے زندگی بھر آتش پرستی کی، اس سے کیا ملا تم کو؟ تم کو اسلام میں برائی نظر آ رہی ہے، لیکن تم نے جو آتش پرستی کی، آگ کی پوجا کی، اس سے تم کو کیا ملا؟ تم ایمان لے کے آ جاؤ، کیونکہ تم نے جس آگ کی پوجا 70 سال کی، اگر تم اور ہم دونوں اس آگ میں کودیں گے تو یہ دونوں کو ایک برابر ہی جلائے گی۔ یہ تم کو الگ اور ہم کو الگ نہیں جلائے گی کہ تم نے اس کی عبادت کی تو تم کو نہیں جلائے گی، اور میں نے اس کی عبادت نہیں کی ہے تو مجھے جلائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں کو ایک جیسا جلائے گی۔ لیکن اللہ اگر چاہے گا تو یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، مجھے نہیں جلا سکتی ہے، یہ کہہ کر آپ نے دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس آگ نے آپ کے ہاتھ پہ ذرا سا بھی اثر نہیں کیا، ذرا سا بھی اس کو نہ جلایا، نہ جھلسایا، نہ کوئی تکلیف پہنچائی۔ یہ دیکھ کر وہ آتش پرست سمعون متاثر ہو گیا، یہ جب آگ جلائی نہ سکی، جبکہ وہ اتنی سال تک پوجا کیا ہے، عبادت کی ہے اس نے آگ کی، تب بھی اس کو جلائے گی، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو وہ آگ نہ جلا سکی، تو بڑا متاثر ہو گیا وہ۔ لیکن اس نے کہا کہ اب میرا اس عمر میں آ کے، اور میں تو مرنے کی کگار پہ ہوں، مرنے والا ہوں، اگر میں اب ایمان لاؤں تو بھی کیا فائدہ؟ پھر بھی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اصرار کیا اس سے کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، اللہ چاہے گا تم پہ رحم فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا،
اور تم کو تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو دوبارہ اصرار کرنے پر اس سمون نامی آتش پرست نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایمان لے کر آ جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ تم مجھے ایک عہد نامہ لکھ کے دو، ایک ایگریمنٹ، ایک لیٹر لکھ کے دو اور اس پہ دستخط کر کے دو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا اور میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو جیسا اس نے کہا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھ دیا، ایک عہد نامہ لکھ دیا اور آپ نے دستخط کر دیے۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں کے کچھ عدل پسند نیک بخت جو ہے، نیک لوگ جو ہے، ان کے بھی دستخط کروا دو۔ تو پھر آپ نے کچھ نیک لوگوں کو بلایا اور ان کے بھی دستخط کروا دیے۔ پھر وہ سمون جو تھا سچے دل سے ایمان لے کر آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں جب مر جاؤں، تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا غسل آپ ہی کرنا، مجھے قبر میں آپ ہی اتارنا، آپ ہی دفنانا، اور یہ جو خط ہے یہ میرے ہاتھ میں دے دینا۔ تو جب وہ مر گیا تو ویسا ہی کیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غسل دیا اور قبر میں بھی انہوں نے ہی اس کو اتارا، اور اس کے ہاتھ میں وہ عہد نامہ، وہ جو خط تھا، لیٹر تھا، وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ مر گیا جس دن، اس رات کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کہ وہ سمون آتش پرست جو تھا، جو ایمان لے کر آیا اور مر گیا، آپ کے کہنے پر ایمان لایا، وہ جنت میں ہے اور ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے، اور اس کے سر پر جو ہے ایک زری تاج، یعنی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک تاج پہنے ہوئے، اور اس کے ہاتھ میں وہ خط بھی موجود ہے جو عہد نامہ میں موجود ہے، اور وہ مسکرا رہا ہے، اس کے چہرے پہ بڑی خوشی ہے، مسرت ہے، مطلب اچھی مسرت و نگاہوں سے وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو بولے ہاں، اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، میرے گناہوں کو بخش دیا اور میری مغفرت فرما دی، اب مجھے تمہارے اس عہد نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عہد نامہ اس نے لوٹا دیا، خواب میں لوٹایا، لیکن جب صبح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو وہ خط، وہ عہد نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور فرمایا اور عرض کیا کہ اللہ تو کسی سبب، کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، تو کسی سبب، کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، تو جس کو چاہے اس کو بخش دے، تو جس کو چاہے اس پہ رحم کر دے، تو جس کو چاہے اس کی مغفرت فرما دے، اور جس کو چاہے اس کو جب چاہے اس کو ایمان عطا کر دے، اس کے دل میں ایمان عطا کر دے، اس کے دل میں ایمان کی توفیق عطا کر دے اور اس کو راہ راست پہ لے کے آ جائے۔ وہ تیرے ہاتھ میں ہے اور تو کسی بھی سبب کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔